اب مفتاح صاحب بات تو ظاہر ہے کہ وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم وہ اس پہ شاید سمجھتے ہوئے بھی ہم اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ ایک معاشی بحران سر پہ کھڑا ہے، ابھی بجٹ آئے گا، یہ واحد بجٹ ہے جو کہ پہلے آئی ایم ایف سے اپروو ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ پیش ہوگا۔ شرائط بہت سخت ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جون جولائی میں کشمیر سے حالات پاکستان میں ہو سکتے ہیں، کیوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شکریہ بہن۔ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ، لیکن یہ بات آپ کی بالکل میں مانتا ہوں کہ معاشی بحران بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جو اس بجٹ کے بعد عوام کے اوپر پھر تھوڑے سے اور مہنگائی بھی آئے گی، تھوڑا سا اور بوجھ بھی پڑے گا۔ حکومت نے یہ سال بھی ضائع کر دیا، سچی بات بتاؤں، جب تک کہ آپ حکومت کے اخراجات اور صوبے کی حکومت کے اخراجات نہیں کم کریں گے، جب تک کہ آپ طاقتور طبقوں کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائیں گے، یعنی کہ پراپرٹی کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، اور وہ تبھی لگ سکتا ہے جب آپ این ایف سی ایوارڈ کو ذرا سا چینج کریں، یا وفاق کو یہ دے دیں ٹیکسز، یا صوبوں کو کہیں کہ ہم آپ کو دوسرے پیسے جب دیں گے جب آپ یہ ٹیکس لیں گے۔ آپ نے یہ سال بھی ضائع کر دیا۔ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے سائے سے ڈرتی ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بات کی کہ ہم نیٹ میٹرنگ کو ریشنلائز کریں گے، 3 دن پریشر آیا، یہ ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہم ووٹ چینج کر دیں گے، ایک تو پہلے غلط بورڈ کے مرید الزام لگا دیا کہ بھائی بورڈ کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے، نہیں، حکومت کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے۔ ڈسکورس کی جو بات ڈسکورس کے بورڈ، ایک دن کا پریشر آیا وہ ہٹ گیا، کشمیر پہ پریشر آیا وہ ہٹ گیا۔ اس جو حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہو اور جو اپنے سائے سے ڈرتی ہو، وہ تو کوئی اصلاحات لا نہیں سکتی ہے۔ تو اب یہ کہ جو آئی ایم ایف آپ کو زبردستی کرے گا، وہ آئی ایم ایف زبردستی کر رہا ہے ایک طرف سے، تو اس کے بعد وہ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ سیاسی بحران ہے اس کا حل بھی ضروری ہے معاشی راستہ دکھانے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ دونوں حریفین جو ہے نا وہ آگے خود اوپر رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس چکر میں، یہ جو کمپٹیشن کے چکر میں، عموماً سیاسی کمپٹیشن سے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو دوسرا اس سے بہتر چیز کرے گا۔ یہاں پہ یہ کمپٹیشن الٹا ہو گیا ہے کہ لوگ پس رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ بجلی اس وقت جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر دوسرے ممالک کے، یعنی کہ دوسرے ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں آپ 15 سے 20% آپ کی فیملی انکم کی بجلی کا بل ہوتا ہے، یہاں پہ 40% کے اوپر ہو گیا ہے، ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے بجلی کا بل۔ یہ لوگوں کی سکت سے نکل گیا ہے۔ اس کے بعد آپ گرمی آتی ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، سردی آتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ یہ حکومت، مطلب یہ نظام حکمرانی نے ہمارے لوگوں کو فیل کر دیا ہے، مڈل کلاسز کو فیل کر دیا ہے، غریب لوگوں کو فیل کر دیا، اور جو شاید بات کر رہے تھے کہ بالخصوص خواتین کو اور یوتھ کو فیل کر دیا ہے۔ سو اب یوتھ جو ہے، جس کو اگر آپ پڑھاتے لکھاتے اور اس کو آپ ایسٹ بنا سکتے تھے، اس کو آپ نے کوئی اسکول نہیں بھیجا، اس کو آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی، تو وہ اب ایسٹ نہیں بنا ہمارا، جس طرح کے ہندوستان کا ایک بچہ ان کا ایسٹ بن گیا ہے، یا بنگلہ دیش کا ایک بچہ ان کا ایسٹ بن رہا ہے، یا بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنی فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ تو ہم یہ پوری نظام حکمرانی جو ہے نا پاکستان کی، یہ بہت عرصے سے فیل ہے۔ آج جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ آپ دونوں نظام کا حصہ رہے، ایک بطور وزیر اعظم، ایک وزیر خزانہ، مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ پوری ریاست جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کی، ڈے ٹو ڈے نہیں چل سکتے، یہ احساس ہے کسی کو؟ مجھے سب سے بڑا جو شکوہ سمجھے، جو بھی سمجھے، کہ کسی کو پرواہی نظر نہیں آتی۔ مجھے وہ کوئی اجلت نظر نہیں آتی حکومت کے فیصلوں میں، حکومت کے کاموں میں، جس کی آج ضرورت ہے۔ وہ فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو کہاں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی حکومت کا ایک اور نظام۔ تیسرا فریق بھی ہے، معذرت میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، ایک تیسرا فریق ہے عدالت کا۔ اب اختیارات کی لڑائی ہے، اسٹیبلشمنٹ، سینٹر آف پاور جو ہے وہ بدل رہا ہے، عدالتوں کی طرف زیادہ وہ چلا گیا پاور کا نظام، اس وقت لگتا ایسے ہے، اسٹیبلشمنٹ کمزور نظر آتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور کرائسس ہے جس کا شاید ہم اندازہ نہیں لگا پا؟ دیکھیں، نہ کسی کی کمزوری کا ملک کو فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی کی برتری کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نظام بنا ہے، ایک دستور ہے آپ کا، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ ملک کا نظام تو اس دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس میں بڑی واضح تشریح ہے کس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اور تمام عہدیدار جو ہیں ان کا حلف موجود ہے۔ آج جوڈیشری بھی آئین کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لیتی ہے، فوج بھی لیتی ہے، سیاستدان بھی لیتے ہیں، حکمران بھی لیتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے صرف اگر حلف پڑھ لیں نا تو میرا خیال ملک کا نظام درست ہونا چاہیے۔ ابھی جو شاہد صاحب بات کر رہے ہیں، SIFC مثلا ایک ادارہ ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آئین سے ماورا ہے،
لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ واحد چیز ہے جو شاید آخری امید ہے. ایسا ہی ہے مفتیٰ صاحب؟ پھر میں شاہد صاحب سے بھی اس پہ بات کروں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک چیز آخری امید ہونی چاہیے. 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کے اندر ایک آرگنائزیشن 50 60 70 لوگوں کی آخری امید تو نہیں ہے نا. پاکستان تو انشاءاللہ رہے گا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آخری امید کی تو کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے. ایسا ایف سی ایک ادارہ ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ آئین کا سے ماورا ہے, لیکن کوئی آئین میں اس کے پروویژن نہیں ہے, تو ایک آرڈیننس پہ یا نوٹیفیکیشن پہ بنا ہے, وہ ٹھیک ہے, اپنا کام کر رہا ہے. ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ ہم کو اس پہ چیز نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر آپ کا 22% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہو, ملک کے اندر آپ کی گروتھ 0 چل رہی ہو یا 2% چل رہی ہو پاپولیشن سے کم, ملک کے اندر آپ کے بجلی اور گیس کے ریٹس جو انڈسٹری کو دے رہے ہیں آپ وہ پورے خطے میں سب سے مہنگے ہوں, خطے میں نہیں اور مقابلے ملک میں مہنگے ہوں, تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گا؟ جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے جہاں پہ ایئر لائن ہیں جنہوں نے پروفٹس کر لیا, اس کے ڈیویڈنڈز تو آپ دے نہیں رہے. آپ نیا انویسٹر کیسے لے کر آئیں گے؟ ایسا ایف سی ہر چیز بھی کر سکتا ہے نا, ڈالر نہیں چھاپ سکتا ہے. وہ اسٹیٹ بینک کو ڈالر چھاپ کے نہیں دے سکتا ہے. اسٹیٹ بینک اگر ایگزسٹنگ انویسٹرز کو اپنے ڈیویڈنڈز نہیں دے رہی ہے, اگر ہم نے 400 سے 500 ارب روپے چین کو دینا ہے جو ہم اوور ڈیو ہو گیا, جو ہم نے نہیں دیے, تو ایک سعودی انویسٹر یا یو اے انویسٹر یہ تو سوچے گا نا کہ دیکھو چین کے 500 ارب روپے نہیں ملے. بالکل. اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ پہلے چین سے کہیں آپ کہ وہ ری اسکیجول کرے قرضے, پھر ہم آپ کو گارنٹی دیں گے. از اٹ ٹرو یہ ایک اور کرائسس ہوگا اگر چین سے؟ آئی ایم ایف میرا مطلب ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف کی بڑے عرصے سے یہ خواہش ہے, شکایت تو نہیں, کہ آپ اس کو ری اسکیجول کریں. انٹرسٹ ریٹس بھی دنیا میں مہنگے ہو گئے, اتنا آسان نہیں ہوتا ری اسکیجول کرنے کا. اب چائنا اگر کوئی مہربانی فرمائے, لیکن دیکھیں نا ہمارے پاس بھی تو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چائنا کے 500 ارب روپے آپ نہیں دے سکتے, ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک 2100 ارب روپے کی 7 بلین ڈالرز کی نئی ٹرین لائن لگانی ہے. بھائی یہ تو تم دے نہیں رہے, اس کے ڈالر کہاں سے لاؤ گے؟ آپ بول رہے ہیں 600 ارب کا ایک رائے کوٹ سے ہم کو کاشگڑ تک روڈ بنانا ہے, تم اس کے پیسے دے نہیں رہے, یہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا یہ دونوں پروجیکٹس ڈالر جنریٹ کریں گے؟ نہیں. آپ پھر وہ یہ کہ فیتا کاٹنے کے لیے, پروجیکٹس لگانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں, لیکن اب تو قرض کوئی دے نہیں رہا ہم کو. ہماری بچت اس وقت یہ ہے, اس حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ آپ قرض روکنا چاہیے. تو یہ ہے کہ کوئی اور قرض نہیں دے رہا, ورنہ تو یہ ہم کو اور ڈبا دیں.